بہرحال یہ جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، احادیث نبویہ میں اس کے بارے میں بڑی تفاصیل ہے۔ میں آج اصل میں آپ حضرات کے لیے چند احادیث لے کر آیا ہوں۔ آج کا میرا یہ خطبہ جو ہے ان احادیث کے درس پر، کیونکہ آپ نے معلومات دیکھا ہے کہ شروع میں نے کہاں سے کیا ہے، یہ نکال لیجیے اپنا اشتہار۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کے قریب جن ہولناک جنگوں ملاحم کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ ملاحم کیوں کہتے ہیں انہیں؟ لحم کہتے ہیں گوشت کو، اور ملحم اب بھی اگر آپ جاتے ہیں وہاں سعودی عرب حج کے لیے عمرے کے لیے تو ملحم یہ کیا ہے؟ جو کسائیوں کی دکانیں ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ٹکڑے کر کے ان کو فروخت کیا جاتا ہے، تو وہ ملحم ہے۔ تو ملاحم کیونکہ جنگوں کے اندر تو گوشت کے ٹکڑے اٹھتے ہی تھے، تو یہ ملاحم جو آنے والی ہے پیشن گوئی کی گئی تھی، ان کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ واضح رہے کہ ان جنگوں میں سے ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الملحمۃ العظمی یعنی تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ سے تعبیر کیا تھا، جس میں لا تعداد انسان ہلاک ہوں گے۔ اس ضمن میں کچھ احادیث ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اگرچہ بعض حضرات کا خیال یہ ہے، میں ایک حدیث کے ضمن میں عرض کروں گا کہ یہ جو جنگوں کا سلسلہ ہے یہ آج سے 10 سال قبل شروع ہو چکا ہے۔ خلیج کی جنگ اس کا نقطۂ آغاز تھی، یہ ایک ریہرسل تھا۔ صدام کو دھوکہ دے کر دام بچھا دیا گیا اور صدام اس میں آ گیا۔ وہ سفیرہ جو تھی عورت، جیسے آج ہمارے عورت بیٹھی ہوئی ہے، اسی طریقے سے سفیرہ جو تھی اس وقت عراق کے اندر، وہ اس کا نام کیا تھا، گلاس پائی شاید، وہ عورت جو تھی اس نے کہا صدام سے کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا اور کویت کا آپس کا سرحد کا جھگڑا ہے۔ کویت کا اس کا کہنا یہ تھا عراق کا کہ کویت جو ہے وہ ہمارے یہاں تیل کھینچ رہا ہے سلان ڈرلنگ کے ذریعے سے، اپنی سرحد سے اندر سے اس نے کنواں کھودنا شروع کیا، ٹیڑھا کر کے لے گیا ہمارے ہاں، اور اس سے وہ تیل ہمارا کھینچ رہا ہے۔ یہ جھگڑا تھا، لہٰذا آپ آگے بڑھے، معاملہ طے کر لیں، آپ کا سرحدی جھگڑا ہے، ہمارا کوئی سروکار نہیں، امریکہ بیچ میں نہیں آئے گا۔ اس دھوکے میں صدام آ گیا۔ پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ کتنی بڑی کولیشن، آج بھی اتنے دن جو لگ گئے 11 ستمبر سے آج تک کولیشن بنانے کی فکر ہے۔ امریکہ اکیلا کو قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ سپریم پاور آن ارتھ ہے اور اس کے پاس دنیا کی عظیم ترین قوت موجود ہے، پھر بھی ڈرتا ہے، ڈرپوک ہے۔ جب تک سہارا نہ ملے، کوئی اخلاقی سہارے مل جائیں، کوئی مادی سہارے مل جائیں، کوئی کولیشن بن جائے، ویسی اس کے باپ نے کولیشن بنائی تھی۔ وہ کولیشن جو تھی وہ بہت بڑی کولیشن تھی، اس میں مسلمان بھی سارے کے سارے شریک تھے، سعودی عرب بھی تھا، مصر بھی تھا، سب تھے، تمام عرب ممالک تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ واقعتاً آن دی فیس آف اٹ جسے کہا جائے گا ایگریشن ہوا تھا۔ ایک ملک عراق، اس نے دوسرے ملک کویت پر حملہ کیا، وہاں تباہی مچائی اور وہاں لوٹ مار کی، وہاں جو بھی قتل و غارت کیا، تو ایک نیٹل ایگریشن جو تھا اس کے مقابلے میں ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا کے پاس جو ہے ایک معقول جواز تھا، بہت بڑا جو ہے، لیکن پھر جس طرح تہس نہس کیا ہے۔ لیکن جب شکست مان لی، فوجیں اس کے واپس جا رہی تھیں، ان پر جو بمباری کی ہے وہ تاریخ انسانی کی اب تک کی سب سے بڑی بمباری شمار ہوتی ہے۔ قبرستان بنا دیا اس پورے کی پوری سڑک کو جو کویت سے جا رہی تھی بغداد کی طرف، ان میں ٹرک چل جا رہے ہیں بار بار، اور سب کو جو ہے ختم کر دیا وہیں پر، اس بھی بمباری کی۔ بہرحال یہ تو اس کے نزدیک، اور آپ کو شاید یاد ہو صدام حسین نے کہا تھا یہ کوئی ایک جنگ نہیں ہے، یہ ام المحارب ہے، یہ جنگوں کی ماں ہے۔ تو یہ خیال یہ ہے کہ وہ سلسلہ جو ہے جس کا کہ احادیث میں ذکر ہے در حقیقت 10 سال قبل شروع ہوا تھا، اور اب اس میں الملحمۃ العظمی کی تیاری ہے، الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمی۔ اب دیکھیے ایک حدیث، وعن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک وهو فی قبۃ من عدم۔ حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ اس وقت ایک چمڑے کے خیمے کے اندر، خیمہ تھا جو چمڑے کا بنا ہوا تھا، اس میں آپ تشریف فرما تھے۔ فقال، تو حضور نے فرمایا، اعدد ستا بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں گن لو کہ وہ ہوں گی۔ اب یہ اس حدیث کو خاص طور پہ سمجھ لیجئے کہ ویسے تو بعض جگہ 10 نشانیاں آئی ہیں قیامت کی، اور بہت آئی ہیں، یہاں 6 وہ ہیں جن میں سے 3 تو بالکل حضور کے زمانے سے متصل ہیں،
اور 3 وہ ہیں جو قیامت کے قریب آنے والی ہیں۔ فرمایا موتی، پہلی قیامت تو یہ ہے، یوں سمجھو کہ میرے بعد قیامت کا دور ہے، چونکہ آپ نے کہا انما بعثت انا وساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے جڑے ہوئے، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اس کے بعد تو بس قیامت ہی آنے والی ہے۔ ثم فتح بیت المقدس، پھر اس کے بعد دوسری بات کیا ہوگی کہ جیسے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا رضی اللہ تعالی عنہ کہ بیت المقدس فتح ہو گیا۔ ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم، پھر ایک تمہارے اندر وبا پھیل جائے گی، یہ بھی حضرت عمر کے زمانے میں کہ جیسے بکریوں کی وبا ہوتی ہے جس میں بکریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہ تعاون کا ایک دورہ ہوا تھا، وبا پھیلی تھی۔ اب یہ 3 نشانیاں تو تھی حضور کی زندگی کے متصل بعد، 3 وہ ہیں جو قیامت کے قریب میں آئیں گی۔ ثم استفادۃ المال، پھر مال اتنا ہو جائے گا تمہارے پاس، دولت اتنی ہوگی، حتی یعطی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، یہاں تک ایک شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو بھی وہ ناراض ہوگا، یعنی یہ کہ کم دیا تم نے، کسی سائی کو اگر 100 دینار دیے جائیں گے تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا، خوش نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی بڑی شے مل گئی۔ ثم فتنۃ، پھر ایک ایسا فتنہ اٹھے گا، لا یبقى بیت من العرب الا دخلتہ، وہ گھر عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے۔ اب ٹیلی ویژن کا فتنہ، یہ ہر گھر میں ایک موسیقی کا بھی اڈا ہے اور ایک ڈانس کا بھی اڈا ہے اور وہ یعنی کا اور فحاشی کا اڈا ہے، اور جو لگے ہوئے جتنے بھی اوپر کے چینلز جو ہیں وہ سب آ رہے ہیں، تو ایک گھر بھی نہیں بچے گا۔ ثم ہدنۃ یکون بینکم و بین بنی الاصفر، پھر ایک صلح ہوگی، معاہدہ ہوگا تمہارے اور زرد رو لوگ جو ہیں، یہ یعنی رومی مراد ہیں، گورے، ان کے مابین فیغدرون، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ دھوکہ دیں گے، غداری کریں گے۔ اس وقت تو سعودی عرب سے بڑی صلح ہے نا، خاص طور پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضور کے زمانے میں جب یہ کم کا لفظ آتا ہے، تم، اس وقت تک چونکہ ابھی اسلام صرف عربوں تک محدود تھا تو وہاں اکثر و بیشتر عرب مراد ہوتے ہیں، وہ تو بعد میں پھر دائرے آئے ہیں نا، داخل ہوئے ہیں، امت جو ہے پھیلتی چلی گئی ہے، لیکن وہ بات کی بات ہے، حضور کے دور تک آپ کے مخاطب اصل میں کون تھے؟ صرف عرب تھے۔ و بین بنی اصفر، عربوں کے اور ان رومیوں کے، عیسائیوں کے درمیان جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوگا، فیغدرون فیاتونکم، پھر وہ غداری کریں گے اور تم پر حملہ آور ہوں گے، فیاتونکم تحت 80 غایۃ، 80 جھنڈے لے کر آئیں گے، تحت کل غایۃ 12,000 اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے، 1 ملین، 9,60,000، 12,000 کو 12 کو 80 سے ضرب دیجیے، 12 کے 96، 9,60,000، یہ اس وقت جو جمع ہو رہی ہے کولیشن، جس بڑے پیمانے کے اوپر، اور ممالک جو ہے وہ ساتھ دینے کے اوپر جو ہے وہ عہد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہی تھوڑی دیر میں آپ کے ٹونی بلیئر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، پردھان جو ہے منتری وہاں کا آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر؟ وہ جو رنگ فیلڈ ہے وہ پھر رہا ہے دنیا میں، سعودی عرب گیا، وہاں سے خالی ہاتھ گیا ہے، ویسے مصر سے بھی خالی ہاتھ لوٹا ہے، اس لیے کہ اب جو معاملہ ہوگا اس میں یہ عالم عرب ان کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ انہوں نے الٹی ضمانت مانگی ہے کہ وہاں اصل میں اسرائیل نے جو پٹی نے پڑھائی ہے وہ یہ کہ ساتھ ہی عراق پر بھی دوبارہ حملہ کرو، یمن پر بھی حملہ کرو۔ یمن میں جو ہے اڈا بنا ہوا فنڈامنٹلسٹ کا، اور وہاں پر بھی چونکہ ان کا جہاز جو ہے وہاں پر بہت زبردست جنگی جہاز کول جو ہے اس کو ہٹ کیا ہے اور اس کو تباہی آئی ہے، یا اس کو بھی لو، لیکن یہ وعدہ کر رہے ہیں ان سے عربوں سے کہ نہیں، ہم کسی عرب ملک پر کوئی حملہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی وہ جھوٹ ہوگا ان کا، لیکن یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری کی روایت جو ہے درایت اور روایت کے اعتبار سے مستند ترین روایت شمار ہوگی۔ اس کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں 2 حدیثوں میں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت آئی ہے، اس میں الملحمۃ العظمی کا لفظ آیا ہے، عظمی اعظم کا مؤنث ہے، اعظم سب سے بڑی، جنگ عظیم سے جنگ اعظم، اعظم سب سے بڑی، تو سب سے بڑی جنگ الملحمۃ العظمی۔ یہی حدیث حضرت معاذ بن جبل سے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور اس میں یہ الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا، کبریٰ سب سے بڑی، اکبر سب سے بڑا، کبریٰ سب سے بڑی،
سب سے بڑی جنگ جو ہوگی وہ یہ ہوگی جس میں کہ 80 جھنڈوں کے تلے آئیں گے اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ رومی عیسائی ہوں گے اور وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ اب تیسری حدیث، اس حدیث میں اصل میں اشارہ ہے جنگ خلیج کی طرف۔ بعض لوگوں کا خیال ہے اصل میں احادیث کا یعنی ایک مفہوم جو ان سے متبادل ہوتا ہے وہ تو لے لینا چاہیے لازماً، لیکن زمانے کا ٹائم ٹیبل، کسی شے پر اس کا قطعیت کے ساتھ انطباق، یہ جو ہے ضمنی چیزیں ہیں، گمان کی چیزیں، اس میں مغالطہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضور نے تاریخیں تو نہیں دی ہیں، اس میں حضور نے یہ تو نہیں بتایا پہلے کیا ہوگا پھر کیا ہوگا، لہذا ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے تو اس سے باہر انٹرپریٹ کرنے والوں نے اسے جنگ خلیج سمجھا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وعن ذی مخبر، یہ حضرت ذو مخبر سے یہ روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا، ستصالحون الروم صلحا آمنا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم عیسائیوں کے ساتھ ایک بہت امن والی صلح کر لو گے۔ یہ وہ امن والی صلح تھی، سارے عرب ممالک نے ان کا ساتھ دیا ویسٹ کا۔ فتنظون انتم وهم عدو من ورائکم، پھر تم اور وہ یعنی عیسائی اور تم عرب مل کر جنگ کرو گے ایک دشمن سے جو تمہارے پیچھے ہوگا۔ ورائکم، اب نقشہ ذہن میں رکھیے، مسجد نبوی میں حضور اگر خطاب کر رہے ہیں اور اس وقت رخ جو ہے اگر ہو چکا ہے خانہ کعبہ کی طرف، نماز پڑھنے والوں کا، نمازیوں کا، ان کے پیچھے کون سا ملک ہے؟ عراق۔ عراق جو پشت پر ہے، عراق کے اوپر جو حملہ ہوا اس میں یہ سب کے ساتھ شامل تھے۔ حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار ذکر کر دیے، ہماری پوری تاریخ اس میں ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے رحمہ اللہ، اور راوی ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے کہ رہے، یعنی میں بنفس نفیس موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد انک میت و انہم لمیتون، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی آئے گی، انتقال تو ہونا ہے۔ فرمایا ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ جب چاہے گا اس نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا، وصال ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا۔ پھر دوسرا دور آپ نے فرمایا ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوۃ، پھر دور ہوگا خلافت کا جو نبوت کے نقش قدم پر ہوگی۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، عام طور پر ہمارے ہاں جو لفظ زیادہ معروف ہے اور بول چال میں زیادہ آتا ہے وہ خلافت راشدہ آتا ہے، اسے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، یہ اصطلاح حدیث میں نہیں آئی ہے۔ خلفائے راشدین کا لفظ آیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے مسلمانوں تم پر لازم ہے کہ میری سنت کا اتباع کرو اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کا اتباع کرو، لازم ہے تم پر۔ لیکن خلافت کے ساتھ جو صفت آئی ہے وہ یہاں نوٹ کیجئے، یہ عام نہیں ہے، اس کو اب ہم عام کر رہے ہیں اپنی مطبوعات کے ذریعے سے۔ خلافت علی منہاج النبوہ، منہاج منہج، راستہ، طریقہ، بعین ہی نبوت کے نقش قدم پر خلافت۔ یہ بعین ہی کا لفظ اس قدر زور دے کر میں نے کیوں ادا کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ خلافت راشدہ میں وہ نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس قائم کیا، بعین ہی، بتمام ہی، بکمال ہی، جو کا تو قائم رہا ہے۔ اس میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، حضرت عمر جیسے شخص نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحت اندیشی کا مشورہ دیا کہ حالات کو دیکھیے، 2 محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں، آپ نے جیش اسامہ بھی بھیج دیا، اس لیے کہ حضور نے تیار کیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کیسے ممکن ہے جو جیش اور جس کا عالم دیا ہو حضور نے اپنے دستے مبارک سے، میں اسے روک دوں؟ پھر جو جھوٹی نبوتوں کے دعوے دار کھڑے ہو گئے ان سے تو ہمیں لڑنا ہی ہے، ہر صورت لڑنا ہے، ان کا کفر تو بالکل واضح ہے، ازر من الشمس ہے۔ تو 2 محاذ کھلے ہوئے ہیں،
مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، مورال جو ہے پست ہے حضور کے انتقال کی وجہ سے۔ اب تیسرا محاذ نہ کھولیے، رعایت کیجئے، انہوں نے اسلام کا انکار نہیں کیا، کسی جھوٹی نبوت کا اقرار نہیں کیا، نماز کو بھی مان رہے ہیں، زکوٰۃ میں بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر دیں گے، خرچ کریں گے۔ تو ذرا لینینسی برتیے، مصلحت کو دیکھیے، تیسرا محاذ نہ کھولیے۔ اس پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریئیکشن تھا، ایک تو ڈانٹ پلائی حضرت عمر کو، اور یہ مقام ہے ابو بکر کا کہ عمر کو ڈانٹ پلا سکتے تھے، صرف وہی پلا سکتے تھے صحابہ میں، اور کسی کا یہ مقام نہیں۔ اے عمر، تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اسلام میں اتنے نرم ہو گئے، اتنی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ دوسری بات فرمائی، اور یہ ہے اصل جس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی دین میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ کس حد تک کہا ہے کہ خدا کی قسم حضور کے زمانے میں اگر یہ زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے کی رسیاں بھی دیتے تھے، اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں جنگ کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر کی آپ دیکھیے فصاحت اور بلاغت کی بھی انتہا ہے، اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر صرف رسی دینے سے انکار کریں گے، اب آپ بتائیے کہاں اونٹ کی قیمت، کہاں اس رسی کی قیمت؟ اتنی ترمیم بھی مجھے گوارا نہیں ہے، اور خدا کی قسم اگر کوئی اور میرے ساتھ نہیں چاہے گا میں تنہ تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں۔ بہرحال میں نے یہ وضاحت کی کس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوہ، جو کا تو خلافت کا نظام ہے کہ جو قائم رہا، جسے ہم عرف عام میں خلافت راشدہ کہتے ہیں، حدیث کی اصطلاح میں خلافہ علی منہاج النبوہ، یہ نظام دوسرا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا، ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اسے بھی اللہ اٹھا لے گا۔ اس کے بعد آیا تیسرا دور، حضور کے الفاظ کیا ہے؟ ثم تکون ملکا عاضا، پھر ایک دور آئے گا ملوکیت کا، اور اس کا وصف ہوگا کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ عض یعض یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن جو ہے ظالم اور کافر جو ہے اپنی مایوسی میں حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، ہائے ہماری شامت، ہم کس راستے پر چلتے رہے کہ آج اس انجام سے دو چار ہونا پڑا۔ تو عض یعض، کاٹنا، دانتوں سے کاٹنا، کٹکھنی ملوکیت کا دور آئے گا۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے، ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد جس نظام کو عرف عام میں خلافت کہا جاتا ہے، حدیث نبوی نے اسے ملوکیت سے تعبیر کیا۔ خلافت تو ایک معنی میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بھی میں کل اس نقطے پہ مزید گفتگو کروں گا جب خلافت کی حقیقت، اس کے شرائط بیان کروں گا، اس لیے کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی وہاں موجود تھی۔ خلافت بنو امیہ میں بھی تھی، خلافت بنو عباس میں بھی تھی، خلافت عثمانیہ میں بھی رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نظام جو ہے دولت کی تقسیم کا نظام بدل گیا، اور یہ در حقیقت ملوکیت یوں سمجھیے کہ دور بنو امیہ جو ہے 90 برس ہے اس کے، یہ ٹرانزیشن کا ایک پیریڈ ہے، عبوری دور ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ سے ملوکیت تک پہنچتے پہنچتے ایک دن میں تو بات نہیں ہو گئی تھی نا، دور بنو امیہ جو ہے ٹرانزیٹری پیریڈ ہے۔ اصل ملوکیت جا کر جو جمی ہے وہ دور بنو عباس سے، جب محل بنے اور ٹھاٹھ جمے، وہ دور در حقیقت، ورنہ اس سے پہلے عربی حضارت اور بدویت جو ہے دور بنو امیہ میں برقرار تھی، لیکن بہرحال ظالم حکومت تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میں چند اس کے اشارے کر رہا ہوں۔ جو کچھ ہوا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کربلا میں، اور یہ تو چونکہ ان کا ذکر جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر سال جو ہے خاص اہتمام سے ہوتا ہے، اس لیے بچہ بچہ واقف ہے۔ وہی کچھ ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں، عین مکہ مکرمہ میں ذبح کیے گئے ہیں، حرمت حرم مکی کو بٹا لگا ہے۔ پھر واقعہ ہررا ہوا ہے، 3 دن تک مدینے کو لوٹ مار کیا گیا،
اور مدینے کے اندر خواتین کی بے حرمتی ہوئی، واقع حرہ، حرم نبوی جو ہے اس کی بے حرمتی ہوئی. پھر حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی شہید کیے گئے. تو تاریخ کے حقائق ہیں. اور میرے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ دردناک اور تاریخ کے اعتبار سے کہیں زیادہ فیصلہ کن ظلم جو تھا، محمد ابن قاسم کو بلا کر شہید کر دیا. وہ نوجوان، ٹین ایجر نوجوان جو آیا تھا، فاتح تھا اور اتنا نیک، اتنا پارسا، ہندوؤں نے اپنے ذہن کے مطابق اسے اوتار کا درجہ دیا. وہ تو اپنے ذہن سے سوچیں گے نا. مورتیاں بنا کر مندروں میں رکھ دی گئی جن کو پوجا جا رہا تھا. ایسا نیک، اتنا صالح، اتنا پارسا، ایسا متقی، ایسا عادل حکمران. اگر کہیں انہیں موقع مل گیا ہوتا تو اسی وقت ہندوستان پورا فتح ہو جاتا. لیکن ملوکیت کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص اتنا پاپولر ہو گیا تو ہمیں خطرہ ہے، ہمارے اقتدار کو خطرہ ہے. وہاں تو سوچنے کا انداز یہ ہوگا کیا جرم تھا محمد ابن قاسم کا. تاریخ خاموش ہے. بے گناہ بلایا گیا، شہید کر دیا. یہی ہوا بعینہ ہی موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، جس نے کہ شمالی افریقہ کا اکثر و بیشتر حصہ فتح کیا تھا. اور اس کے ایک ادنا کمانڈر تھے طارق ابن زیاد. طارق جو بر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، جس نے پورا جو ہے آئیبیرین پیننسولا فتح کیا ہے. موسیٰ ابن نصیر کو بھی بلا کر جان بخشی کر دی گئی. بوڑھے تھے بہت، ورنہ یہ کہ اتنا ذلیل کیا گیا ہے، تیز دھوپ میں کھڑا رکھا گیا ہے، بے ہوش ہو کر نیچے گرے. خطرہ دونوں سے ایک ہی بات کا تھا کہ ہماری بادشاہت کو ان افراد کی یہ پاپولیرٹی جو ہے اس سے خطرہ لاحق ہو گیا. یہ ہے وہ. ابھی تو یہ دور میں ابھی بنو امیہ کی بات کر رہا ہوں ساری. پھر جو بھی ٹھاٹھ جمے ہیں اور جو عیش ہوئے ہیں، اور کوہ قاف کا سارا نسوانی حسن جو ہے جو بغداد کے محلوں میں آیا ہے، پھر رقص و سرود جو بھی ہوا ہے، سب کچھ سب کو معلوم ہے. الف لیلہ جو ہے بغداد کی 1000 راتیں جو ہے، یہ ساری کی ساری داستانیں ذہن میں رکھ لیجئے. یہ ہے بہرحال تیسرا دور. چوتھا دور آپ نے فرمایا ثم تکون ملکا جبریا. پھر ایک اور ملوکیت آئے گی اور وہ ہوگی مجبوری والی ملوکیت. چونکہ ہمارے پاس کوئی گواہی موجود نہیں ہے کہ اس کا فرق حضور سے پوچھا گیا ہو کہ حضور یہ دونوں ملوکیتوں کا کیا فرق ہے. ملوکیت کاٹ کھانے والی ملوکیت، اور پھر چوتھا دور ہے ملوکیت جبری ملوکیت. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کوئی ریکارڈ نہیں ہے، نہیں معلوم اس وقت کیا سمجھا گیا. آج ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح کہ اس سے مراد کیا ہے. پہلا ملوکیت کا دور وہ تھا کہ ملوک مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے. پھر ملوکیت جو آئی ہے ہم پر وہ غیر مسلموں کی حاکمیت اور غلامی، ویسٹرن امپیریلزم، یورپین پاورز، کولونیل پاورز، برطانیہ کے غلام، فرانس کے غلام، اٹلی کے غلام، ولندیزیوں کے غلام. یہ غلامی، یہ چوتھا دور ہے جس کی کہ حدیث میں خبر دی گئی. یہاں میں اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل سے آج ہی بعد میں عرض کروں گا. یہ چوتھا دور ابھی ختم نہیں ہوا. ایک اعتبار سے ختم ہوا ہے، ایک اعتبار سے جاری ہے. ختم اس اعتبار سے ہوا ہے کہ ڈائریکٹ رول، براہ راست غلامی ختم ہو گئی. تماشا دکھا کر مداری گیا، انگریز اور اس کے فوجی گئے، فرانسیسی گئے، ولندیزی گئے، اطالوی گئے، سب گئے. ڈائریکٹ رول ختم، اس اعتبار سے ختم ہوا. لیکن انڈائریکٹ رول برقرار ہے. رول بائی پراکسی یا ریموٹ کنٹرول، سب ان کے شکنجے میں. ہماری معیشت ان کے شکنجے میں، ہمارے وسائل ان کے قبضے میں، ہمارے ذہن ان کے قابو میں.
اور اب تو جس درجے CNN اور نہ معلوم کس کس کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کے اوپر جو بھی جبر آ رہا ہے، کہاں بچ کر جائے گا؟ کون بچ سکے گا؟ پھر یہ کہ اس سے پہلے ابھی ہم تہذیبی انداز میں غلام، علم میں بھکاری، ٹیکنالوجی میں بھکاری، ان کے دست نگر، تو در حقیقت یہ چوتھا دور جزوی طور پر ختم ہوا ہے، لیکن در حقیقت معنوی اعتبار سے ابھی اس کا تسلسل جاری ہے۔ میں نے اکثر جگہوں پر اس کو کراچی کے حوالے سے بیان کیا۔ کراچی میں لانڈھی، کورنگی، شاید یہی معاملہ ہوگا، اور جو یہ نیو کراچی وغیرہ میں بھی جو بس سٹاپس آتے ہیں، 3 نمبر، پھر 3.5 نمبر، پھر 4 نمبر، پھر 4.5 نمبر، پھر 5 نمبر، تو ہم 4.5 نمبر پر کھڑے ہیں اس وقت۔ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہوا ہے، ایک درجے میں ابھی باقی ہے، اس پر میں بعد میں عرض کروں گا۔ اور ابھی جو اس کا آدھا حصہ باقی ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ تلخ ہے، اس کے شدائد اور مصائب پہلے سے کہیں بڑھ کر ہوں گے، لیکن وہ میری گفتگو میں بعد میں آئے گی بات۔ اب آئے ہم آخری دور پر، حضور نے فرمایا بہرحال اس کو بھی ختم ہونا ہے، ثم یرفعہ اللہ اذا شاء یرفع، پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ یہ ہے وہ نوید جاں فضا، یہ ہے وہ خوشخبری موجودہ مایوس کن حالات میں